السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربك وانحر رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ برادران اسلام، معزز سامعین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد میں ابھی آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ قربانی کیا ہے، قربانی کا کیا مطلب ہے اور کسے کرنا ہے اور کسے نہیں کرنا، میں یہ دو نقطہ آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو، پیارے بھائیوں اور بہنوں کو، قرآن و حدیث کی باتیں، دین کی باتیں اسے سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور تقرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اسی طرح سے یہ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت ہے، یہ اسلامی شعار اور پہچان ہے۔ میں نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ کیسے یادگار ہے؟ شاید آپ کو بھی معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں میں مبتلا کیا اور وہ ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں کامیاب ہوتے رہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کا لقب دیا گیا۔ ابو الانبیاء یعنی سارے نبیوں کے باپ، ابو الانبیاء۔ اسی طرح سے انہیں خلیل اللہ کا لقب عطا کیا گیا۔ خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جگری دوست، خاص دوست، یعنی دوستی کا سب سے اونچا مقام، اس سے بڑا اور کوئی مقام دوستی کا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، وہ تنے تنہا تھے پھر بھی انہیں امت سے تعبیر کیا، یعنی وہ تنے تنہا ہیں، اکیلے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں امت سے تعبیر کیا۔ یہ امام الموحدین ہے، ان کی پوری زندگی ابتلا اور آزمائش سے بھری پڑی ہے اور یہ ہر دور میں، ہر مرحلے میں کامیاب ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مستقل سورہ ان کے نام سے نازل فرمایا، سورہ ابراہیم، جو قیامت تک پڑھی جاتی اور سنی جاتی رہے گی۔ تو قربانی کا واقعہ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنے نور نظر کو ذبح کر رہا ہوں۔ ذرا سوچئے، 80 سال کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا عطا کیا۔ یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، دل کا سرور ہے، آنکھوں کا نور ہے، کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ باپ پر کیا گزرا ہوگا، لیکن باپ راضی ہے، ٹھیک ہے اللہ، جب تیری مرضی ہے، تیرا حکم ہے تو یہ بندہ تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ بیٹا بھی فرما بردار، بیٹا بھی کہتا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابو جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے کہ مجھے ذبح کریں، آپ ذبح کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ باپ بھی راضی، بیٹا بھی راضی۔ جب باپ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت سے ایک دمبا، ایک میڈھا بھیجتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اس دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے اور اسی دن سے قربانی کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، یہ انہی کا طریقہ ہے اور اسی طریقہ کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک دمبا عطا کیا اور اسے ذبح کیا گیا۔
تو دوستو یہ قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے، یہ اسلام اور مسلمان کی پہچان ہے، یہ اسلام کی بہت بڑی علامت ہے، لہذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس عظیم الشان شعار کو، اس پہچان کو کسی اور چیز میں تبدیل کر لے۔ قرآن و سنت کے اندر بھی بہت سارے دلیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں، یعنی آپ عید کی نماز پڑھیں اور آپ نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قربانی کا وقت کیا ہے تو آپ جواب دیجئے کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے تو وہ ایک عام گوشت ہوگا، وہ جسے کھائے پیے، لیکن قربانی شمار نہیں ہو سکتا۔ قربانی وہی قابل قبول ہوگی جو عید کی نماز کے بعد ہوگی۔ اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، بخاری مسلم شریف کی حدیث بھی ہے، من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، کہ اگر کسی نے نماز سے پہلے، عید سے پہلے اگر ذبح کر لیا وہ دوبارہ قربانی کرے، وہ مقبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرے سارے کے سارے اعمال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، لہذا ہمیں بھی قربانی کرنا چاہیے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا گوشت، قربانی کا پوست یا قربانی کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، کیا پہنچتا ہے؟ ہمارا تقوی پہنچتا ہے۔ ذرا سا سوچے، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اپنے نور نظر کو، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر سکتے ہیں تو کیا ہم ایک بکرا خرید کر ذبح نہیں کر سکتے؟ ضرور ذبح کرنا چاہیے۔ اور ذرا سا غور کیجئے کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینہ گزر جاتا چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آپ نے کبھی قربانی میں ناغہ نہیں کیا، بلکہ حجۃ الوداع کے موقع سے حدیث میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی پیش کی تھی۔ تو کیا ہم ایک بکرا ذبح نہیں کر سکتے؟ ضرور ہمیں ذبح کرنا چاہیے۔ ہر وہ انسان جس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا طاقت ہے کہ اپنے گھر والوں کا خرچہ نکال کر کے ایک بکرا خرید سکتا ہے تو اسے ضرور خریدنا چاہیے اور قربانی دینی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بکرا، کھا وہ کھنسی ہو یا بکری ہو یا میڈھا ہو یا میڈھی دمبا ہو یا اونٹ ہو یا گائے ہو یا بیل ہو، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، کھنسی، دمبا، کھنسی، اونٹ، گائے، یہ چاروں میں سے مذکر مؤنث میل فیمیل آپ دونوں ذبح کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو ذبح کرنا ہے اور ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ آپ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، اتنا کافی ہے، اور دل میں نیت ہے کہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میرے گھر کے تمام لوگوں کی طرف سے ہے، زندوں کی طرف سے بھی ہے، مردوں کی طرف سے بھی ہے، تمام کو ثواب ملے گا۔ ہم لوگوں کے ہاں کا کیا ماحول ہے کہ اس سال ابو کی طرف سے، پھر اگلے سال امی کی طرف سے، پھر بڑے بھیا کی طرف سے، پھر اس کے بعد کی طرف سے، پھر بڑی بھابھی، پھر منجلی بھابھی، بعد میں چھوٹے بھائی کا نمبر آتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ کوشش یہ کرنا ہے کہ گھر کا جو گارجین ہے ان کی طرف سے آپ قربانی کریں، اور نیت ہوگی کہ یہ قربانی گارجین کی طرف سے ہے اور ہمارے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کی طرف سے ہے۔ اگر گھر میں 4 بھائی ہیں، 10 بھائی ہیں، 20 بھائی ہیں، اگر سب کا چولہا ایک ہی ہے تو ایک بکرا سب کی طرف سے کافی ہے۔ اللہ کے پاس ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر سب کے چولہے الگ ہیں، اگر سب کے چولہے الگ ہیں، سب لوگ شادی شدہ ہیں، اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، اپنا رکھتے ہیں، تو ہر بھائی کو قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کمزور ہے، مالی حالت سے کمزور، اگر وہ نہیں کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہر انسان کو قربانی کرنی چاہیے۔ اگر چھوٹا جانور ہے تو ایک جانور کافی ہے، اگر بڑا جانور ہے جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، تو آپ اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور یہی قرآن و حدیث کا فتویٰ ہے۔ دوستو، اور کون قربانی کر سکتا ہے، کون قربانی نہیں کر سکتی ہیں، کیا خواتین قربانی کر سکتی کہ نہیں کر سکتی، یہ سارے موضوع ہے، میں اسے بعد میں بیان کروں گا۔ لیکن آج یہ کہ قربانی کرنے کے لیے کوئی نصاب کی شرط نہیں ہے، کوئی طاقت کی شرط نہیں ہے،
ایسا انسان جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اپنے گھر والوں کا خرچہ نکالنے کے بعد میں ایک بکرا خرید سکتا ہے تو اسے ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آپ نے سفر کے اندر، حضر کے اندر آپ نے قربانی کی ہے، آپ نے کبھی ناغہ نہیں کیا ہے، لہذا ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنی طرف سے ضرور قربانی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔